الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 161۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد یعنی 1 یا 3 یا 5 سے کرے۔ تو ابھی جو ہم نے استنجا کے مختلف مسائل پڑھے تھے کہ پاک پتھر استعمال کر سکتے ہیں، مٹی یا مٹی سے بنی کوئی چیز یعنی، اور باقی جو چیزیں جو ہے جیسے گوبر وغیرہ ہڈی وغیرہ وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور آج ہم نے پڑھا کہ اگر وہ طاق تعداد میں ہوں تو اس سے پاکی حاصل ہوتی ہے، یعنی یا آپ 1 لے لیں، یا اگر زیادہ وہاں آسانی ہے تو 3 استعمال کر لیں، یا اگر ابھی مزید پاکی حاصل کرنی ہے تو 5 استعمال کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ طاق تعداد میں ہونے چاہیے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 162۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے، پھر اسے صاف کرے، اور جو شخص پتھروں سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ بے جوڑ یعنی 1 یا 3 سے استنجا کرے، اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔ تو یہ وضو کے اصولوں میں سے سب سے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں، پھر جو ہے ہم باقی ترتیب سے سارے جو ہے کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، کلی وغیرہ کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں۔ تو اس میں کیا بتایا گیا کہ پہلے جو ہے اپنا ہاتھ دھو لیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 163۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو پا لیا اور عصر کا وقت آ پہنچا تھا۔ ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے جلدی میں ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ تو یعنی کہ اب پانی ہوتے ہوئے بھی وہ مسح کرنے لگے تھے پاؤں کا، تو اس موقع پہ کیا فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، یعنی اچھی طرح سے وضو کیا جائے۔ ان کو ترغیب دلا رہے تھے کہ وہ جلد بازی نہ کریں بلکہ اچھی طرح سے وضو کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 164۔ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا داہنا ہاتھ وضو کر کے پانی میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی دیا، پھر ناک صاف کی، پھر 3 مرتبہ اپنا منہ دھویا اور کہنیوں تک 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 1 دفعہ پاؤں 3 دفعہ دھویا، پھر ہر ایک پاؤں 3 دفعہ دھویا۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس جیسا وضو فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور حضور قلب سے 2 رکعت پڑھے، جس میں اپنے دل میں باتیں نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک نسخہ ہے اپنے گناہ بخشوانے کا، ہم نے کل بھی پڑھا تھا، آج بھی اس حدیث میں رپیٹ ہو رہا ہے کہ اچھی طرح سے وضو کا جو ہے طریقہ بتایا جا رہا ہے، ہاتھ دھونا اور 3 دفعہ اپنے ہاتھ کو دھونا، پھر جو ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرہ دھونا، پورا جو وضو کا طریقہ ہے وہ جو شخص اچھی طرح کرے، 3 دفعہ دھوئے، اس کے بعد وہ ایسے نفل پڑھے کہ اس 2 رکعتوں میں وہ اپنے دل سے باتیں نہ کرے، یعنی جو ہوتا ہے نا دل میں خیال آنے لگتے ہیں، وسوسے آنے لگتے ہیں، بس وہ نماز کی طرح مکمل دھیان کر کے پڑھے، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنا پیارا فارمولہ ہے اپنے گناہ بخشوانے کا، کیونکہ جب بھی انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو سب سے پہلے شیطان کا جو جال ہوتا ہے، سب سے پہلے وسوسہ یہی ہوتا ہے کہ اب تو تمہاری بخشش ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ہم نے کبھی بھی اس وسوسے میں نہیں آنا، بلکہ اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی کسی سے زیادتی ہو جائے، اپنے نفس پہ کوئی گناہ ہو جائے، تو ہم نے فوراً سے جو ہے پاکی حاصل کرنی ہے، وضو کرنا ہے، اور ہم نے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ 2 نفل اللہ کے حضور پڑھنے، اور پھر جو ہے دل میں تسلی رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے سارے گناہ بخش دیے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 165۔
وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ آپ نے کہا اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ امام ابن سیرین وضو کرتے وقت انگوٹھی کے نیچے کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے، یعنی اچھی طرح سے انگلیوں کے بیچ میں بھی خلال یعنی کر کے اچھی طرح سے وضو کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اچھی طرح سے وضو کرو کیونکہ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو پاؤں کے معاملے میں دیکھیے کتنی بار بار ترغیب ہے، تو پاؤں دھوتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ آئیے تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ان بے شک فی خلق السماوات تخلیق میں ہے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واختلافی اور بدلتے رہنا، اللیل رات، والنہار اور دن کا، والفلکی اور کشتی، التی جو کہ تجری بہتی ہے، فی البحری سمندر میں، بما ساتھ جو، ینفع نفع دیتی ہے، الناس لوگوں کو، وما اور جو کہ، انزل اللہ اتارا ہے اللہ نے، من السماء آسمان سے، من الماء پانی سے، فاحیا پھر زندہ کیا، بہ الارض اس سے زمین کو، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، وبث اور پھیلائے، فیہا اس میں، من کل دابہ ہر قسم کے جانور، وتصریفی اور بدلنا، الریاح ہواؤں کا، والسحاب اور بادل، المسخر تابع، بین السماء درمیان میں آسمان کے، والارض اور زمین کے، لآیاتی نشانیاں ہیں، لقومی لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل والے ہیں۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پیہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریا اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ تو اب اس آیت میں طرح طرح کی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو صبح و شام نظر آتی ہیں، اور اس میں جو ہے انسان کے لیے اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو ان چیزوں کو دیکھ کے ہی جو ہے اپنے مالک کو پہچان لیں، بلکہ وہ کسی الگ سے معجزے کی ڈیمانڈ نہ کریں، وہ یہ نہ کہیں کہ کوئی جو ہے ہمارے لیے الگ سے معجزہ ایسا ہو جو یعنی ان نیچرل چیزوں سے ہٹ کے ہو، کیونکہ یہی چیزیں ہی ایسی ایسی نشانیاں ہیں، یعنی دیکھیے کہ اب ایک مٹی سے ایک بیج کے ذریعے سے ایک درخت کا پیدا ہو جانا، پھر آسمان سے پانی کا اترنا، پھر اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے جو کشتی ہے، دیکھیے کہ سمندر میں ویسے ڈوب جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی جو ہے بڑے بڑے جو بحری بیڑے ہوتے ہیں وہ اس پہ چلتے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر طرح طرح کی مخلوقات، ہر رنگ کی آپ جانور دیکھیں، اگر کسی نے پیٹس رکھے ہیں تو وہ دیکھتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رنگ کے ہر طرح کے جانور رکھے ہیں، ہر چیز پیدا کی ہے، تو یہی نشانیاں ہی کافی ہیں اس کی پہچان کے لیے۔ عقل رکھنے والوں کے لیے یہی نشانیاں ہی کافی ہیں۔ یعنی اگر انسان کائنات کے اس کارخانے کو جو شب و روز اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے،
محض جانوروں کی طرح نہ دیکھے بلکہ عقل سے کام لے کر اس نظام پر غور کرے اور ضد اور تعصب سے آزاد ہو کر سوچے تو یہ آثار جو اس کے مشاہدے میں آ رہے ہیں اس نتیجے پر پہنچانے کے لیے بالکل کافی ہیں کہ یہ عظیم الشان نظام ایک ہی قادر مطلق حکیم کے زیر فرمان ہے، تمام اختیار و اقتدار بالکل اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے کی خود مختارانہ مداخلت یا مشارکت کے لیے اس نظام میں ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا فی الحقیقت وہی ایک خدا تمام موجودات عالم کا خدا ہے، اس کے سوا کوئی ہستی کسی قسم کے اختیارات رکھتی ہی نہیں کہ خدائی اور الوہیت میں اس کا کوئی حصہ ہو۔ تو جیسا کہ مشرکوں کے عقائد ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے، تو بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص غور و فکر کرے گا تو وہ جان لے گا کہ سب کے پیچھے ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، جو ہے جس نے دن و رات بنائے ہیں۔ اب دیکھیں کہ انسان کا پیدا ہونا، اس میں ہی کتنے طرح کے یعنی معجزے ہیں، بار بار اس کا بھی ذکر آتا ہے قرآن میں کہ انسان کو ہم نے جو ہے ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، پھر وہ موت دیتا ہے اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ زمین و آسمان میں سے ہی آپ دیکھ لیں، درختوں کا دیکھ لیں، ان کے پتوں کا دیکھ لیں کہ ہر ایک مختلف ہوتا ہے۔ پھر آپ پھل دیکھیں کہ ایک ہی طرح کا ان میں پانی ڈالا جاتا ہے لیکن وہ قسم قسم کے نکلتے ہیں، رنگوں میں مختلف ہوتے ہیں، ذائقوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ تو کئی ساری نشانیاں ہیں اگر ہم غور و فکر کرنے والے بنیں، اور اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان نیچر کو اپنے سے قریب رکھے، یعنی یہی جو جیسا کہ کوئی پیٹس ہو گئے یا کوئی گھر میں آپ پودے وغیرہ لگائیں، پھر ان پہ بارش برسے یا ان پہ صبح کے وقت شبنم ہو تو ان میں ہم غور و فکر کریں، ان کو ہم دیکھیں کہ یہ اللہ کی کیسی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر اسی طرح پہاڑ ہو گئے، سمندر ہو گئے، دریا ہو گئے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کیا ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے کہ انسان غور و فکر کرے، اس لیے کہ انسان اس کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ انسان اپنے رب کی پہچان کرے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، اسی طرح سے جیسے بارش برستی ہے تو بارش کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ بالکل خشکی ہو جاتی ہے، بالکل یعنی موت آ جاتی ہے، ہر چیز کو نہیں، چرند پرند پانی کو ترستے ہیں، انسان جو ہے ترستا ہے، اور جو پودے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، انسانوں کے لیے بھی خوشخبری لاتی ہے، وہ جانوروں کے لیے بھی لاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پھر سے سبزی عطا فرماتا ہے، پھر سے درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، یعنی ہم گننا شروع کریں، اور خاص طور پہ اگر کوئی پڑھتا ہے، سائنس پڑھتے ہیں، کوئی میتھس پڑھتا ہے، کوئی فزکس کے لاز پڑھتا ہے، تو اس کو تو پھر اور بھی کئی ساری چیزیں پتہ ہوں گی، جیسے زمین جو ہے جس اینگل پہ ہے، جہاں پہ ہے، جون سی فورسز، جون سی میگنیٹک فیلڈ، اور جو جو چیزیں اس کے ارد گرد ہیں، اور جو زمین میں جو جو قوتیں ہیں جیسے گریویٹیشنل فورس ہوگی، طرح طرح کی ایسی چیزیں۔ تو یہ جو تعلیم ہے یہ بھی یعنی ایک ذریعہ ہی ہے انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا، اور یہی سوچ کے ہی تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اس کی قدرت کی مزید نشانیاں پڑھیں، مزید ہم ایسی چیزیں، ایسی قوتیں جو نہ نظر آنے والی ہیں، جیسے یہ ابھی موبائل فون ایجاد کیا جانا، یہ چیزیں کیا ہیں، یہ ویوز کو اس طرح سے کنٹرول کیا گیا ہے، ایسی چیزیں کی گئی۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے اسی نیت سے پڑھنی ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کو پہچانیں اور یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ کتنا بلند یہ نظام قائم کیا ہے، یعنی اس میں ہم جتنا آپ ڈیپ جاتے جائیں گے، ایٹمز تک، ہر چیز تک آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز میں ہزاروں ہزاروں طرح کی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو جتنا جس کے پاس علم ہوگا، اور ظاہر ہے درست علم ہونا چاہیے اس کے لیے، انسان کا یعنی انسان کا جو ہے حق کو قبول کرنے والا ذہن ہونا چاہیے، تو وہ پھر سمجھ آتا ہے کہ اس تمام نظام کے پیچھے ایک پراپر ڈیزائن کے تحت ہر چیز کو بنایا گیا ہے، تو ایک ہستی موجود ہے۔ تو ہمیں جو ہے اسی طرح سے اپنا غور و فکر کرنا ہے ہر چیز میں، تاکہ ہم اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے،
من یتخذو جو بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا اندادن شریک یحبونہم محبت کرتے ہیں کحب اللہ جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے اشدو سب سے زیادہ حب للہ محبت ہے اللہ کے لیے ولو اور اگر الذین دیکھ لیں وہ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا اذ یرون جب دیکھیں گے العذاب عذاب کو ان القوت للہ کہ قوت ہے اللہ کے لیے جمیعا تمام کی تمام وَأَنَّ اور یہ کہ اللہ شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ استغفر اللہ۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود کچھ لوگوں نے کیا کیا، اس کے ساتھ شرک کیا، یعنی اب جو بھی اسلام کے علاوہ عقیدے ہیں سب میں ہی یا تو کھلا کفر ہے یا اس میں شرک ہے جو کہ کفر ہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے مقابل بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں، جیسے یہودیوں عیسائیوں کے باطل عقیدے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہ کہ وہی خدا ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے ایک نبی کو ان کے درجے سے یا تو بلند کیا یا کچھ نے ان سے کفر کیا۔ پھر اسی طرح سے جو ہندو ہیں ان کے بھی اسی طرح سے غلط عقیدے ہیں، وہ اپنے بتوں کو یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی سورج والا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے مختلف کاموں کے لیے سمجھ رکھا ہے کہ یہ اللہ کے سوا ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس میں جو ہے کسی کو یعنی یہ سمجھ لینا کہ یہ جو ہے ہم ان سے مانگیں گے تو یہ جو ہے اللہ سے ہمیں یہ چیز جو ہے لے کے عطا کر دیں گے، تو یہ اللہ کا یعنی شریک یعنی بنا لینا کسی کو، اور پھر ان کا گرویدہ ہو جانا، ان کا یعنی ایسا مرید ہو جانا جیسا یعنی جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ایسی محبت غیر اللہ سے ہو جائے۔ یعنی آپ جو ہے ایسا گمان جو ہے کسی کے بارے میں رکھ لیں جیسا گمان آپ کا صرف اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے، یعنی خالی سے کسی کو پکارا جانا، یا یہ سمجھنا کہ کوئی میرے دل کی حال پر واقف ہے، کوئی ایسا علیم ہے جیسا کہ علیم اللہ ہو سکتا ہے، یہ سوچنا۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں یعنی اللہ کے ساتھ شرک ہیں، اللہ کے جو وحدانیت ہے اس میں یہ چیزیں شریک میں آتی ہیں کہ اللہ کے سوا جو ہے کسی کو اس کا ہمسر بنایا جائے اور پھر اس کا گرویدہ ہو جانا۔ تو کیا فرمایا کہ کاش جو ایسا کرتے ہیں وہ ظالم جو ہیں وہ دنیا میں ہی سمجھ لیں کہ جو آگے ان پہ عذاب ہونے والا ہے وہ بہت سخت ہے، اور یہ کہ اللہ جو ہے سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، نہیں خدائی کی جو صفات اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں سے بعض کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور خدا ہونے کی حیثیت سے بندوں پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ سب یا ان میں سے بعض حقوق یہ لوگ ان دوسرے بناوٹی معبودوں کو ادا کرتے ہیں، مثلاً سلسلہ اسباب پر حکمرانی، حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسی، دعائیں سننا اور غیب و شہادت ہر چیز سے واقف ہونا، یہ سب اللہ کی مخصوص صفات ہیں۔ یہ دیکھیے کہ دعائیں سننا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ فریاد رسی کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ مشکلیں دور فرمانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حاجت روائی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح سلسلہ اسباب پر حکمرانی کس کی ہے؟ یعنی اسباب کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اور غیب سے واقف ہونا، یعنی یہ سوچنا کہ غیب پہ جو ہے نا کوئی کسی چیز پہ کوئی واقف ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ بندے اسی کو مقتدر اعلیٰ مانیں، اسی کے آگے اعتراف بندگی میں سر جھکائیں، اسی کی طرف اپنی حاجتوں میں رجوع کریں، اسی کو مدد کے لیے پکاریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے امیدیں وابستہ کریں، اسی سے ظاہر و باطن میں ڈریں۔ اسی طرح مالک الملک ہونے کی حیثیت سے یہ منصب بھی اللہ ہی کا ہے کہ اپنی رعیت کے لیے حلال و حرام کی حدود مقرر کرے، ان کے فرائض و حقوق معین کرے، ان کو امر و نہی کا حکم دے، اور انہیں یہ بتائے کہ ان کی دی ہوئی قوتوں اور اس کے بخشے ہوئے وسائل کو کس طرح کن کاموں اور کن مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اب دیکھیے کہ باقی چیزیں ہم نے سمجھ لی تھی۔ ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کو ہی صرف حاکم اعلیٰ مقتدر اعلیٰ کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اسی کی بندگی ہے۔ تو اب کیونکہ ہمارے جیسے جو قانون ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں،
ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اسلامی قانون کے تحت نہیں ہے، لیکن ہم اپنے جو پالیسیز ہیں یہ وہ ہر چیز کے آگے جھکتے ہیں۔ ہاں جہاں تک وہ شریعت کے دائرے میں ہیں تو ٹھیک ہے، آپ پابندی کریں اس چیز کی، لیکن کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ شریعت کے مطابق نہیں ہو رہی، جیسے سودی نظام کا ہونا جس کی وجہ سے ہماری اکانومی سفر کر رہی ہے، یا اسی طرح سے جو ہے سزائیں جو کہ شریعت کے مطابق نہیں دی جا رہی۔ تو کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مقتدر اعلیٰ اللہ کو نہیں مانا، تو یہ بھی جو ہے کفر میں ہی آتا ہے، شرک میں ہی آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ بندے اس کی حاکمیت تسلیم کریں، اس کے حکم کو منبع قانون مانیں، اس کو امر و نہی کا مختار سمجھیں، اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے فرمان کو فیصلہ کن قرار دیں اور ہدایت و رہنمائی کے لیے اس کی طرف رجوع کریں۔ تو اب جو ہے اس میں وہی چیز جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کو ہم نے حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے، جو ہمارا قانون ہے اس کے بتائے ہوئے حکم کے تابع ہونا چاہیے، امر و نہی جو ہے اسی کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہر فرمان جو ہے اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس میں دونوں چیزیں، ایک تو انڈیویجول لیول پہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، آپ حرام سے بچیں، کھانے پینے میں ہو یا پہننے میں ہو یا معاملات میں ہو، حرام سے آپ بچیں، یعنی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو نہ توڑیں، اور پھر جو ہے جو حلال ہے وہ ہم جو ہے اس کو حلال طریقے سے نہیں استعمال کریں۔ تو ہم اپنی زندگی میں انڈیویجول طور پہ جہاں کر سکتے ہیں ہم حرام سے بچیں۔ پھر ایک اجتماعی طور پہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ نظام ایک ہونا چاہیے، ایک سلطنت کا، اسلامی سلطنت کا، وہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے تحت ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے، اسے کوئی نہیں مقتدر اعلیٰ نہیں مانا، اسی کے تحت قانون نہیں بنایا، تو یہ سب بھی جو ہے کفر میں ہی آتا ہے۔ جو شخص خدا کی ان صفات میں سے کسی صفت کو بھی کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے، اس کے ان حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی دوسرے کو دیتا ہے، وہ دراصل اسے خدا کا مد مقابل اور ہمسر بناتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص یا جو ادارہ ان صفات میں سے کسی صفت کا مدعی ہو اور ان حقوق میں سے کسی حق کا انسانوں سے مطالبہ کرتا ہو، وہ بھی دراصل خدا کا مد مقابل اور ہمسر بنتا ہے، خواہ زبان سے خدائی کا دعویٰ کرے یا نہ کرے۔ تو عملی طور پہ اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو وہ پھر اس میں جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے وہ جو ہے کسی کو ہمسر بنا رہا ہے۔ اب بھلے وہ زبان سے خود کو رب کہے، جیسا کہ فرعون نے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو اس طرح سے وہ کہے یا نہ کہے، لیکن وہ عملی طور پہ جو کر رہا ہے اس سے یہ چیز ظاہر ہے۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھے، یعنی ایمان کا اقتضا یہ ہے کہ آدمی کے لیے اللہ کی رضا ہر دوسرے کی رضا پر مقدم ہو۔ کسی چیز کی محبت بھی انسان کے دل میں یہ مرتبہ اور مقام حاصل نہ کر لے کہ وہ اللہ کی محبت پر اسے قربان نہ کر سکتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی خاطر ہر محبت انسان کو قربان کر دینی چاہیے، سب سے بڑھ کے انسان کو محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ سے زیادہ کسی سے نہیں ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 166، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ استبرأ، اور جب بیزار ہو جائیں گے، الذین، وہ لوگ جو، اتبعوا، پیروی کی گئی، من الذین، انہوں نے جن سے، تبعوا، اتبعوا، پیروی کی، ورأوا، اور وہ دیکھیں گے، العذاب، عذاب کو، وتقطعت، اور کٹ جائیں گے، بہم، ان سے، الاسباب، وسائل۔ اور جب وہ سزا دے گا اس کا کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی کا اقرار کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کٹ جائیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی وہ اللہ کے سوا پیروی کرتے ہیں اور انہی کی محبت میں حد سے زیادہ گھرے ہوئے ہیں، یعنی اب اس میں تمام باطل آ گئے، جو بھی یعنی ہندوؤں میں سے ہیں، عیسائیوں یہودیوں میں سے ہیں، یا مسلمانوں میں سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پیروی کرتا ہے، یعنی دین سے ہٹ کے، شریعت کی دائرے سے باہر، تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمام جو ہیں، یعنی آپ جیسے اگر غیب میں کسی کو پکاریں جو دنیا سے چلا گیا ہے، کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن ان سے لا تعلق ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہمارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں، انہوں نے جو کیا ان کا اپنا عمل تھا، اور پھر کیا ہے وہ سزا پائیں گے، اور ان کے جو سارے اسباب و وسائل تھے ان سے کٹ جائیں گے۔ آیت نمبر 167، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم
فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ وقال، اور وہ کہیں گے، الذین، وہ جنہوں نے، اتبعوا، پیروی کی، لو انا، کاش کے، لنا، ہمارے لیے، کرۃ، دوبارہ، فنتبرأ، تو ہم بیزاری کرتے ہیں، منہم، اس سے، کما، جیسے، تبرؤ، انہوں نے بیزاری کی، منا، ہم سے، کذالک، اسی طرح، یریہم، انہیں دکھائے گا، اللہ، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات، حسرتیں، علیہم، ان پر، وما ہم، اور نہیں، بخارجین، نکلنے والے، من النار، عذاب سے۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے، یوں اللہ لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہاں خاص طور پر گمراہ کرنے والے پیشواؤں اور لیڈروں اور ان کے نادان پیرووں کا انجام اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ جس غلطی میں مبتلا ہو کر پچھلی امتیں بھٹک گئیں، ان سے مسلمان ہوشیار رہیں اور رہبروں میں امتیاز کرنا سیکھیں اور غلط رہبری کرنے والوں کے پیچھے چلنے سے بچیں۔ تو اب جب بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے یا شرک کرنے لگے یا کوئی بھی گناہ کا کام کرنے لگے، جو ہے اس کی خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرانے لگے، یا یہ کہ کسی ایسے کے پیچھے لگ پڑے جو اسے غلط طرف رہنمائی کرتا ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ وہ پچھلی آیت میں ہم نے جیسے پڑھا کہ وہ جو پیشوا ہیں جن کے وہ اللہ کے سوا ہی نہیں، جن کو پکارتے تھے، جن بزرگوں سے وہ مانگتے تھے، یا جیسے عیسائی یہودی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں دعویٰ ان کا ٹھہراتے ہیں، یا حضرت مریم کے بارے میں اس طرح سے ان کے عقیدے ہیں، تو وہ جب قیامت کے دن پکاریں گے تو وہ خود ان سے لا تعلق ہو جائیں گے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہیں گے، پھر وہ لوگ جب ایسا جواب ملے گا تو سوچیں گے کہ کاش ایک بار دنیا میں چلے جائیں تو ہم ان سے لا تعلق ہو جائیں، یعنی جن کو ہم نے اللہ کے سوا اپنا جو ہے حامی و ناصر سمجھ رکھا ہے، کاش ہم ان سے لا تعلق ہو جائیں، خالص اللہ کے ہو جائیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ جب ملیں گے تو اب تو کیونکہ واپسی نہیں ہے، کسی صورت نہیں ہو سکتی، تو اب حسرتیں اور پشیمانیاں اب یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ ایسے عمل کرنے والوں کو ہوں گی بلکہ کوئی بھی گناہ کا کام کرے گا اس دن بہت زیادہ حسرت کرے گا، بہت زیادہ پشیماں ہوگا، شرمندہ ہوگا اپنے عمل پہ، سوچے گا کہ میں نے، کیونکہ اعمال نامہ سامنے ہوگا تو اس میں ایک ایک لمحہ جو ہے لکھا ہوگا، اور پھر دن بھی ایسا چھوٹا نہیں ہے، 50,000 برس کا ایک دن ہے قیامت کا۔ تو اب جب وہ ایک ایک اپنا عمل دیکھے گا تو وہ بھی اپنی انگلیاں کاٹ کھائے گا، کہے گا کہ اپنے یعنی عملوں پہ بہت زیادہ شرمندہ ہوگا کہ کاش میں نے یہ عمل نہ کیا ہوتا، کاش میں اس کی جگہ یہ عمل کر لیتا، کاش میں یہاں پہ یہ کام نہ کرتا، کاش میں یہ کام کر لیتا۔ تو یعنی انسان بجائے اس کے کہ پچھتاوا ہو، ہمیں ابھی سے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ہر لمحہ کوشش کرنی چاہیے، جو اور ہم سنتے ہیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج ہم نے دیکھی کہ اللہ کی طرح طرح کی قدرت کی نشانیاں پڑھی ہیں، ان میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے اپنے گناہ بخشوانے کا ایک نسخہ جو ہے حدیثوں میں پڑھا ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو بھی ہم پڑھتے ہیں ہم کوشش کریں کہ عملی طور پہ ہم اس کو یعنی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ ہمیں جو ہے افسوس اور شرمندگی جو ہے کم سے کم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کے ہم نے جو بھی تفسیر میں سنا، حدیث مبارکہ میں سنا، اس سے ہمیں نفع عطا فرمائے، اس سے ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرمائے، اور ہم سب کو بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔